تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے قانون کے مطابق گھڑی خریدی۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے جو گھڑی توشہ خانہ سے حاصل کی وہ ٹیکس ریٹرن اور الیکشن کمیشن کی گوشواروں میں ڈکلیئرڈ ہے۔ جو شخص کو خریدار بنا کر پیش کیا گیا اسے گھڑی فروخت نہیں کی گئی۔ اس شخص کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں۔ جس شخص کو تحفہ ملے وہ 50% ادا کر کے ذاتی ملکیت میں لے سکتا ہے۔ عمران خان نے رولز کے مطابق تحفہ حاصل کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر 18 یا 19 نومبر کے بعد مشاورت ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا کوئی نام فیورٹ نہیں ہے۔ پاک فوج جو نام بھیجے گی اسی پر مشورہ ہوگا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف زرداری میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ وزیر دفاع نے عمران خان کے حالیہ بیانات پر قانونی کارروائی کا عندیہ بھی دیا ہے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف کے درمیان کوئی نام کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک ہے۔ سر آپ کیا کہتے ہیں؟ سر نام کا ڈسکشن ہی شروع نہیں ہوا، ڈیڈ لاک کیا ہوگا؟ ڈسکشن ہی نہیں ہوگا۔ سر کب تک ڈسکشن شروع ہونے کا امکان ہے؟ سر 18-19 کے بعد ہی۔ سر کون سے نام مسلم لیگ نون کے فیوریٹ ہے آرمی چیف کے حوالے سے؟ سر اب جو بھی فوج جو بھیجے گی اس میں کوئی فیوریٹ نہیں۔ ابھی تک کوئی نام بھیجا انہوں نے؟ سر کوئی نام نہیں۔ کیا قانونی کارروائی عمران خان کے اوپر کرنے جا رہے ہیں؟ سر ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کہ ملک کی سالمیت سے، ملک کے یکجہتی کی، ملک کی یکجہتی سے، ملک کی پریسٹیج جو ہے اس سے اس طرح کھیلنا اور انٹرنیشنل جو اس کے ہیں ہمارے ریلیشن شپ جو ہے وہ جیسے بھی ہیں ان کو خراب کرنا، پریسٹیج جو ہے ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی میں خراب کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی جو کی خواہشات ہیں ان کے لیے اس طرح کرنا۔ میرا خیال ہے کہ یہ دس از اے کرائم اگینسٹ اسٹیٹ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر غیر ضروری سیاست کی جا رہی ہے۔ اتحادیوں اور اپوزیشن کو یہ معاملہ متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ عمران خان کی ساری سیاست اسی ایشو کے گرد گھوم رہی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل آئین اور قانون کے مطابق مکمل ہونا چاہیے۔ خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے۔ جب تک ہم اس سوچ سے گریجویٹ نہیں کر سکتے ہیں تب تک پاکستان کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گا اور تب تک پاکستان کے عوام ترقی نہیں کر سکتا۔ کافی عرصہ سے اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت جیسے اس کام کو چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے۔ نہ ہمیں یا ہمارے اتحادیوں میں سے کسی کو جلسہ میں کھڑا ہو کے ان قسم کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی ہمارا اپوزیشن میں سے کسی کو اس ایشو کو متنازع بنا کے سیاست کرنا چاہیے۔ قومی مفاد کو نیشنل پرائیورٹیز دیا جائے تو ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اور اس قسم کو آج کل کا جو پولرائزیشن کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے لانگ مارچ کے بھرپور استقبال سے مخالفین کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی ہے۔ عمران خان نے بھرپور حکمت عملی سے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کو یکجا کر کے پنجاب سے حمزہ شہباز کو رخصت کیا۔ ضمیروں کو خرید کر منڈی لگا کر حمزہ شہباز شریف نے جو اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، عمران خان کی سیاسی بصیرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایک خوبصورت حکمت عملی کو اپناتے ہوئے تحریک انصاف اور مسلم لیگ قائد اعظم کو یکجا کیا۔ حمزہ کو رخصت کیا کہ نہیں کیا؟ 25 مئی کو جمہوریت کے دعوے دار ان کی دعووں کی کلائی کھلی، تحریک انصاف کے کارکنوں پر ظلم کیا گیا۔ وقت آ رہا ہے جب اس کا ازالہ ہوگا۔ اور مسلم لیگ کاف کے رہنما موسیٰ الہی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ ایک ہیں۔ عمران خان کی کال پر عوام کی بڑی تعداد لے کر اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو چیلنج ہے کہ گجرات کے عوام کو روکنا ہے تو کوئی ایٹم بم تیار کریں۔ وہ سرائے عالمگیر میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ ایک ہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ جب
عمران خان صاحب نے ہمیں پنڈی کی اسلام آباد کی کال دی تو آج جتنی عوام یہاں پہ موجود ہے، شاہ صاحب میرا آپ سے آج وعدہ ہے کہ اس سے ڈبل عوام لے کے انشاءاللہ میں اسلام آباد آؤں گا۔ وفاقی حکومت کو لگتا ہے کہ یہ اونچے ہٹ کرنے کر کے ہمیں وہ روک لیں گے، یا انہیں لگتا ہے کہ ہماری عوام اتنی بزدل ہے جو وہ نکلے گی نہیں۔ یہ فائرنگ شیئرنگ، یہ کنٹینر گجرات کی انہیں بڑے دیکھے ہیں۔ میں ان کو کہنا چاہوں گا، رانا صاحب گجرات کی عوام کو روک رہے ہیں نا تو کوئی ایٹم بم تیار کرے روکنے کے لیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئندہ 15 روز کے لیے برقرار رہیں گی۔ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے سود کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ تمام جو ہیں آئٹمز پیٹرول، ڈیزل، لائٹ ڈیزل آئل اور کیروسین آئل، ان کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ 16 نومبر سے لے کے 30 نومبر تک وہی قیمتیں ہوں گی۔ سود کے حوالے سے جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اور نیشنل بینک آف پاکستان نے بھی، جو کہ حکومت کے عوام کے دونوں انسٹیٹیوشن ادارے ہیں، بینکس ہیں، ان دونوں نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ لکھ کر یہ دائر کر دی ہے اپلیکیشن کہ ہم اپنی اپیلوں کو واپس لینے کی درخواست کرتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں کھیل کے میدان کا۔ قومی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ فائنل کھیلنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ، قومی کپتان بابر اعظم اور دیگر ٹیم آفیشلز نجی ایئر لائن کے ذریعے دبئی سے براستہ لاہور پہنچے ہیں۔ آصف علی، لیگ اسپنر عثمان قادر اور فاسٹ بالر نسیم شاہ بھی چیئرمین PCB اور کپتان بابر اعظم کے ہمراہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے۔ بابر اعظم کے ایئرپورٹ آمد پر شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، کھلاڑیوں کے ساتھ تصاویر اور سیلفیز بھی بنوائیں۔ کھلاڑیوں کو ویلکم کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ٹیم کے پہنچنے پر سیکیورٹی کا سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سخت سیکیورٹی انتظام میں کھلاڑیوں کو گاڑیوں تک پہنچایا گیا۔